معروف ایسٹرولوجسٹ ڈاکٹر عمر فاروق صاحب، انہوں نے عمران خان صاحب کا ذائچہ بنایا تھا ایک وقت آئے گا کہ عالمی سطح پر عمران خان صاحب کے حق میں آواز اٹھائی جائے گی، تو آج وہی ہوا ہے کہ یو این ایس سے کال آ گئی ہے، سفارش آ گئی ہے۔ خان صاحب کے ذائچے کے بارے میں اکثر میں نے یہ کہا کہ کوئی مد مقابل نہیں ہے دور دور تک۔ بھٹو صاحب بھی لیڈر تھے، ان کے لیے تو کوئی ایسی قرارداد پیش نہیں ہوئی۔ سر بتائیے گا کہ آپ نے یہ پریڈکشن کی تھی کہ عالمی سطح پر بھی آواز اٹھائی جائے گی، جو کہ آج ثابت ہو گئی یو این او کی طرف سے بھی، اس سے پہلے بھی 2-3 دفعہ آواز اٹھائی گئی۔ اب یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ کب تک ممکن ہے؟ ستارے کیا کہتے ہیں؟ بات یہ ہے جی کہ جب ہم کسی کا ذائچہ پڑھتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں ہم اس کے ذائچہ پیدائش کو پڑھیں، اسے سمجھیں، ماضی میں ستارے کدھر تھے، حال میں کدھر ہیں، فیوچر میں کدھر جا رہے ہیں۔ ہماری جو اسٹرالوجی ہے یہ بیس ہی ماضی، حال اور مستقبل پہ جاتی ہے۔ اچھا، اب ماضی میں جو خان صاحب کا ذائچہ تھا وہ کچھ اور تھا، پھر کچھ تھوڑا ان کا ذائچہ کمزور ہوا۔ اب جب ان کے ستارے، ان کے ذائچے میں پلوٹو جو ہے اس نے اپنی جگہ چینج کی۔ اب پلوٹو ان کے ذائچہ پیدائش میں، جو اگر آپ ان کا برتھ ہاروسکوپ ہم بناتے ہیں تو وہ ذائچے کے 9ویں خانے میں موجود تھا۔ جب پلوٹو ان کے ذائچے کے 30ویں خانے میں گیا تو اس نے اپنے اثرات دینے تھے، اور دوسرا اس پلوٹو نے اپنی تمام تر طاقت عمران خان صاحب کے ستارے کو دینی تھی۔ تو اس بیس پہ میں نے پریڈکشن کی تھی کہ اب خان صاحب کے لیے انٹرنیشنل لیول پہ بھی آوازیں اٹھیں گی، اور انٹرنیشنل لیول پہ یہ نہیں ہے کہ وہ ان کی محبت میں اٹھائیں گے، وہ اپنا قد کاٹ بڑا کرنے کے لیے باتیں کریں گے۔ جیسا میں آپ سے عرض کرتا ہوں، جب میں نے یہ پریڈکشن دی تو اس کے تقریباً 3-4 دن بعد ہی جو سابقہ صدر ہیں امریکہ کے ٹرمپ، انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ اس کے بعد جب دوبارہ یہ ستاروں نے آگے آئے اور پھر دوبارہ طاقتور نظر قائم ہوئی، پھر اس کے اور اثرات آنے تھے، کیونکہ یہاں پہ 5 ستارے آنے تھے، صرف خان صاحب کا ستارہ نہیں تھا، 4 اور بھی آنے تھے۔ لہٰذا وقت گزرنے کے ساتھ آپ دیکھیے کانگریس قرارداد پیش ہوئی، انہوں نے وہ کہا کہ یہ سب ظلم زیادتی ہے۔ اس کے بعد یونائٹڈ نیشن نے کہا کہ جناب یہ غلط ان کو رکھا ہوا ہے۔ میں جو ذائچہ پڑھتا ہوں، میں نے خان صاحب کے ذائچے کے بارے میں اکثر میں نے یہ کہا کہ کوئی مد مقابل نہیں ہے دور دور تک۔ آج تک مجھے بتائیں، بھٹو صاحب بھی لیڈر تھے، وہ بھی گرفتار ہوئے تھے، جیل گئے تھے، ان کے لیے تو کوئی ایسی قرارداد پیش نہیں ہوئی، ان کے لیے تو یونائٹڈ نیشن حرکت میں نہیں آیا۔ عمران خان کے لیے ہے کیونکہ ذائچہ پیدائش بہت سٹرونگ ہے۔ اچھا سر، سوال پہ واپس آتے ہیں کہ ان کی جو رہائی ہے اس کے حوالے سے ستارے کیا کہتے ہیں کہ رہائی کب تک ممکن ہے؟ دیکھیے یہ اس وقت میرے سامنے ان کا ذائچہ پڑا ہوا ہے، ان کے ذائچہ پیدائش میں جو ان کا ستارہ ہے مشکلات سے نکل آیا ہے، ان کی رہائی والا ستارہ بھی آگے آ چکا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب یہ جو رہائی والا ستارہ ہے، یہ سورج سے، ہر ستارے کا ایک قانون ہے کہ جب وہ سورج سے خاص ڈگری آگے ہو یا خاص ڈگری پیچھے ہو تو وہ غروب ہو جاتا ہے۔ جب تک وہ طلوع نہ ہو، یا تو وہ سورج تیز چلنے والا ستارہ ہے تو اس کو کراس کر کے طلوع ہو جائے گا، ورنہ وہ غروب رہے گا جب تک سورج 12 درجے 14 درجے اس سے آگے نہیں جاتا۔ تو اب جو صورتحال ہے عطارد کی، وہ طلوع 7 تاریخ کو ہو جائے گا، 7 جولائی کو۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی وقت عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آپ نے ایک اور پریڈکشن کی ہے کہ جو وزیر اعظم ہے اس وقت ہمارے موجودہ، وہ گھر جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک تو اس کے بارے میں بتائیے گا، اور دوسرا کیا یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ بھی اپنی مدت نہیں پوری کر پائے گی ماضی کی طرح؟ جو موجودہ وزیر اعظم ہے، انہوں نے جب اسمبلی کا پہلا اجلاس ہوا تو قمر دار اقرب تھا، جو ہمارے ذائچے کا نحس ترین دن ہوتا ہے، اس دن پہلا اجلاس ہوا، تو میں نے اسی دن ویڈیو لگا دی کہ یہ ایک ناکام ترین اسمبلی جو ہے ہمارے وجود میں آ رہی ہے، جس کا آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کیا حال ہے۔ اچھا، فارم 45، فارم 47 جی، جو جیتے ہوئے ہیں وہ باہر پھر رہے ہیں، اور جو نہل ہیں وہ آئے ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب کی رہائی کے چانسز ہے، اگر وہ رہا ہوتے ہیں تو پھر پاکستانی سیاست میں آپ کیا تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے پاکستان کی سیاست میں بھائی جان تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ میں نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا، اپنے چینل پہ بھی کہا تھا کہ اب دنیا میں ان لوگوں نے سامنے آنا ہے جو 1976 سے لے کے 82 کے درمیان پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ اس وقت ستارے بہت سٹرونگ تھے،
बहुत बड़ा एक सितारा बादशाह के मुकाम पे था जो 100 साल बाद के करीब बादशाह बनता है। लिहाजा अब जितने जायचे मैं बनाता हूँ 1976 से लेके 82 के दरमियान तक, तो मैं लोगों को बहुत कामयाब देखता हूँ, और जो मेरी प्रेडिक्शन थी इन्हीं सितारों के हवाले से थी। आपने यहाँ पे बताया कि जो इस टाइम पीरियड में होंगे और 100 साल बाद सितारे यहाँ पे आते हैं और वो लॉन्ग टाइम के लिए फिर बादशाहत करते हैं, मतलब कि अब जो आएगा वो 5 साल पूरे कर जाएगा। जो सितारे बड़े होंगे और दूर होंगे वो देर बाद बादशाह बनेंगे लेकिन कंटिन्यू रहेंगे। इमरान खान साहब के ज़ायचे पैदाइश में देखिए 1 2 3 4 सितारे इकट्ठे हैं जो उनके ज़ायचे के 11वें खाने में। तो इमरान खान तो मेरी प्रेडिक्शन है कि 10 साल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रहेगा, जो हमारा इल्म है। एक बात और मैं यहाँ कहना बहुत ज़रूरी समझता हूँ, ये कोई गैब का इल्म नहीं है, ये डेटा कलेक्शन है। आपकी बात सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, आप इंसान ही रहें, खालिक के फ़ैसले मखलूक नहीं बयान कर सकती। आप कभी सोच सकते हैं कि एक प्लेयर के लिए जो प्लेयर रहा और जिसके ऊपर बड़े सारे एलिगेशन लगाए गए, ऐसे अखलाकी गैर अखलाकी, इन्होंने जो बरबार की, क्या फ़र्क पड़ा? उसकी शोहरत का सितारा वही है। यूएनओ में आज करारदाद पेश हुई है कि तुमने उसके साथ जुल्म किया। पाकिस्तान की जो पोजीशन है इंटरनेशनल लेवल पे यूएनओ में, वो भी चेंज होती नज़र आएगी, वो भी ऊपर जाएगी। वो तो बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाली है पाकिस्तान की सूरत।